بینک میں جو ایف ڈی جمع کرتے ہیں اور اس سے سال پورا ہونے کے بعد انٹرسٹ ملتا ہے، اس کا استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیے وہ بینک جو کفار و مشرکین کے ہیں، جیسے یہاں کے گورنمنٹ کے نیشنلائز بینک ہیں، یا باہر کے بینک یہاں آئی سی آئی سی وغیرہ، یعنی جو یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، غیر مسلموں کے جو بینک ہیں، تو ان سے ہماری جمع شدہ رقم پر اضافہ کر کے ملتا ہے، چاہے سالانہ ملے، چاہے 5 سال میں ملے، چاہے ہر مہینے بڑھے، جو بھی ان کا طریقہ ہے، تو وہ بڑھا کر کے دے رہے ہیں، وہ سود نہیں ہے بلکہ وہ نفع ہے، اس کا وہ شرعاً کیا نفع ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ مسلمان اور حربی کافر، ابھی جتنے کافر ہیں نا وہ سب حربی ہیں، کہیں ذمی نہیں ہیں۔ جی اب کافروں کی 3 قسمیں ہیں، ذمی، مستامن، حربی۔ تو جو ذمی اور مستامن ہیں اب تو کہیں نہیں ملتے، نہ بادشاہ اسلام ہے، نہ بادشاہ اسلام نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو ذمی جو کافر تھے یا مستامن جو کافر تھے، تو ان سے بڑھ کر کے لینا یہ سود ہوتا، کیونکہ حدیث ان کے بارے میں حکم ہے کہ دماؤہم کا دماءنا و اموالہم کا اموالنا، ذمی اور مستامن کافر کہ خون ہمارے خون کی طرح ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی مسلمان قتل کرے گا تو اس کو قصاص دینا ہوگا، اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح سے ہیں کہ اگر کوئی ذمی کافر کا مال چرائے گا تو وہ جس طرح ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اگر وہ شذ پائی گئی تو ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن حربی کافر، تو حربی کافر کے بارے میں فرمایا کہ لا ربا بین المسلم والحربی، حربی اور مسلمان کے درمیان جو ہے وہ سود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حربی کافر کا مال مباح نہیں ہے، ان کا مال مباح نہیں ہے، ان کا مال مباح ہے یہ تو اب وہ مباح المال مباح الدم ہے، اس لیے اس مال سے، کیونکہ اس کا ہم پر اس کی حفاظت، معصوم ہونا یعنی جس کی حفاظت مسلمان پر ضروری ہے، ایسا مال نہیں۔ ذمی اور مستامن کافر کا مال ہماری حفاظت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں اسلامی سلطنت کو، اور حربی کافر جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، اس لیے اس کا مال جو ہے اگر ان کی مرضی سے، یہ نہیں کہ دھوکہ دے کر کے، کہ دھوکہ دینا جو ہے کسی کافر اصلی کو بھی جائز نہیں ہے، ان کی مرضی سے، جیسے بینک والے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ان کی مرضی سے جو زائد رقم ملے وہ شرعاً ربا نہیں ہے، سود نہیں ہے، بلکہ منافع